سے اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب محبوب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں تو یوں آیا کہ تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہو اپنی جان سے بھی زیادہ، اللہ سے جو محبت ہو اپنی جان سے بھی زیادہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سے محبت ہے نا، جب اللہ سے محبت تھی تو کیا ہوا؟ اپنی جان کو آگ میں پیش کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سے زیادہ محبت ہے نا، اولاد سے زیادہ، تو حکم آیا تو بیٹے کو لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے۔ آسمان و زمین دیکھ رہے ہیں، کائنات دیکھ رہی ہے، ملائکہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کیا ہو رہا ہے۔ اتنی بڑی قربانی کوئی دے سکتا ہے؟ اپنے بیٹے کے گلے پر از خود چھری چلا رہا ہے، کیوں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ پاک سے یوں کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تیری اگر یہ منشا ہے اور تو میرا امتحان لینا چاہتا ہے کہ دیکھوں کہ ابراہیم کی محبت کتنی ہے مجھ سے، تو ایک بیٹا ہے، سینکڑوں بھی تیرے نام پر قربان ہوں۔ اما ہاجرہ بھی یہ کہہ رہی ہے، شیطان نے جب کہا کہ ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے ہیں، اللہ اکبر، کہا اچھا کوئی باپ بیٹے کو ذبح کرے گا بھلا؟ کہ نہیں، اللہ نے حکم دیا ہے۔ اچھا اللہ نے حکم دیا تو پھر ایک اسماعیل نہیں 100 اسماعیل ذبح ہو جائے، 100 اسماعیل ذبح ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک کی محبت کو اپنے دل میں غالب رکھو، اپنے دل میں اللہ کی محبت لے کر آؤ۔ کیسے آئے گی؟ اس کے لیے چند اعمال کرنے۔ سب سے پہلا عمل اللہ کی محبت کے حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک سے اس کی محبت مانگا کرو۔ چیزیں ملتی ہیں طلب سے، سچی طلب سے۔ اور یاد رکھو اللہ سے اس کی محبت مانگنا، یہ کوئی دنیا تو آپ نہیں مانگ رہے ہو نا، یہ آپ دنیا نہیں مانگ رہے ہو، یہ آپ آخرت مانگ رہے ہو۔ اور جب آپ آخرت کا سوال اللہ پاک سے کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور ضرور عطا کرے گا۔ اس لیے اللہ پاک سے مانگو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کی محبت تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولكن صاحبكم خلیل اللہ، کہ اگر میں کسی کو اس دنیا میں دوست بناتا، خلیل بناتا، اور خلیل کس کو کہتے ہیں؟ خلیل اس کو کہتے ہیں، اور خلیل کا ترجمہ ہم دوست سے کرتے نا، لیکن صرف دوست نہیں ہوتا ہے۔ خلیل اس کو کہا جاتا ہے کہ جو آپ کے سر سے لے کر پیر تک پورے جسم پر حکمرانی کر رہا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور اللہ پاک کی ہر چاہت ابراہیم علیہ السلام کے سر سے لے کر پیر تک حکمرانی کر رہی۔ جو اللہ کی منشا ابراہیم پورا کرنے کو تیار۔ تو خلیل کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا کرتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا لو كنت متخذا خلیلا، اگر اس دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، خلت والی دوستی لگاتا، تو ابو بکر اس قابل تھے کہ ان کو میں خلیل بناتا، کہ میرا سب کچھ ان پر لگتا اور ان کا سب کچھ میرے پر لگا۔ لیکن ولکن صاحبکم خلیل اللہ، میں تمہارا ساتھی، اپنے بارے میں ارشاد فرمایا میں نے اللہ سے دوستی کی ہے، میں نے اللہ سے دوستی کی ہے۔ اس کے باوجود بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کر رہے ہیں اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما، جی اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ 3 محبتیں آپ نے مانگی ہیں، 3 محبتیں۔ نمبر 1، اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما۔ وحب من احبک، اے اللہ ایسے آدمی کی محبت بھی میرے دل میں پیدا فرما جو آپ سے محبت کرتا ہو، جو آپ سے محبت کرتا ہو، اے اللہ اس کی محبت بھی مجھے عطا فرما۔ اور وحب ما یقربنی الی حبک، اے اللہ ایسے عمل کی محبت بھی مجھے عطا فرما جو عمل مجھے تیری محبت کے قریب کرے۔ 3 محبتیں۔ نمبر 1، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما۔ نمبر 2، ایسے آدمی کی محبت عطا فرما جو آپ سے محبت کرتا ہو۔ اور نمبر 3، ایسے عمل کی محبت عطا فرما جو عمل مجھے تیری محبت کے قریب کرتا ہو۔
اللہ اکبر. اور ایک اور دعا مانگی، وَاجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ. اے اللہ اپنی محبت، اے اللہ اپنی محبت کو میرے نزدیک اتنا محبوب بنا دے، اتنا محبوب بنا دے جیسا ٹھنڈا پانی آدمی کو محبوب ہوتا ہے شدت پیاس کے وقت کتنا محبوب لگتا ہے، اس سے زیادہ اے اللہ میرے نزدیک تیری محبت ہو. اللہ اکبر. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ شدت سے پیاس لگی ہوئی ہو، ٹھنڈا پانی مشروب سامنے آیا ہے اور بتایا گیا کہ یہ حرام ہے، تو کیا ہوگا؟ اب اللہ کی محبت غالب ہوئی تو بچ جائے، اور اگر اللہ کی محبت کم ہوئی تو ہاتھ ڈال دے گا حرام میں. ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایسے قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ما عددت لها، آپ نے قیامت کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے جو پوچھ رہے ہو قیامت کب قائم ہوگی؟ تو انہوں نے کہا ما عددت لها كثير صلاة ولا صيام، بہت زیادہ نمازیں اور بہت زیادہ روزے تو میرے پاس نہیں ہیں، الا انی احب اللہ ورسولہ، ہاں بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے پاس ہے. بڑی نمازیں تو نہیں ہیں، بڑے روزے تو نہیں ہیں، بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. آپ نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، کہ آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھ رہا ہوگا. تو اللہ اور اس کے رسول کا پڑوس چاہتے ہو قیامت میں تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو غالب رکھو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں فما رأيت المسلمین فرحوا بشيء بعد الاسلام فرحهم بذلك، کہ میں نے نہیں دیکھا کہ مسلمانوں کو اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ جو خوشی ہوئی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کے علاوہ کسی اور بات سے خوشی ہوئی، کہ آپ نے فرمایا کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ کیا کرے گا؟ محبت کرے گا. اور صحابہ اس پر اتنے خوش ہو گئے اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے غالب تھی. انہیں امید ہونے لگی، انہیں اپنے اعمال پر امید نہیں تھی، انہیں اس محبت پر امید ہونے لگی. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی اللہ کی محبت کا ذائقہ چکھ لیا کرتا ہے، من ذاق من خالص محبت اللہ تعالی شغلہ ذلک عن طلب الدنیا، جو آدمی اللہ پاک کی محبت کا ذائقہ چکھ لیتا ہے وہ دنیا، اس کی پہچان بتائی، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ دنیا سے دور ہو جاتا ہے، دنیا سے وہ غافل ہو جاتا ہے. اللہ کی محبت جب اس کے دل میں آ گئی تو اب دنیا اس کے دل میں نہیں آ سکتی. اور فرمایا کہ اس کے نزدیک تمام لوگوں سے اسے وحشت ہونے لگتی ہے، لوگوں میں وہ زیادہ بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اتنا ہی بیٹھے گا جتنا کام کی بات کرے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بٹھائیں. تو عرض کیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کیسے آئے گی؟ مانگنے سے آئے گی. اللہ کی محبت اللہ سے مانگا کرو، اور یہ جو دعائیں 3 بتائی ہیں ان دعاؤں کو اپنے عمل میں لاؤ، مانگا کرو. نمبر 2، اللہ کی محبت پیدا ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنے سے. جو اللہ پاک نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا استحضار رکھو، سر سے لے کر پیر تک روزانہ. اور کچھ بھی نہ ملے، آدمی روڈ پر کھڑا ہے، نہ اس کا گھر ہے، نہ اس کے پاس کوئی اور دنیا کی شے ہے، کچھ چیز بھی نہیں ہے، جب بھی سر سے لے کر پیر تک اگر اس کے اعضاء صحیح سلامت ہیں تو اس کے ذمہ شکر کرنا لازم اور واجب. حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں تم گھر کی بات کرتے ہو، میں کہتا ہوں حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو چھت مل جائے، کون سی چھت؟ آسمان. اور جس آدمی کو بچھونا مل جائے، کون سا بچھونا؟ زمین. اور جس آدمی کو پینا مل جائے، پانی. اور جس آدمی کو کھانا مل جائے، کھانا اچھا کھانا نہیں، درختوں کے پتے، اس کے ذمہ بھی شکر کرنا لازم اور واجب. اس کے ذمہ بھی شکر کرنا لازم اور واجب ہے. تو اللہ پاک کی نعمتوں کو سوچو گے کہ اللہ نے مجھے کتنا دیا ہوا ہے، کیا کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے، تو پھر اللہ کی محبت دل میں آئے گی. شکر کرتے رہو گے اللہ کی محبت دل میں آئے گی.
اپنے اعمال کو کم سمجھو اور اللہ پاک کی نعمتوں کو زیادہ سمجھو تو اللہ کی محبت دل میں بیٹھے گی. تو عرض کیا کہ پہلا کام اللہ کی محبت حاصل کرنے کا اللہ سے مانگنا ہے. نمبر 2 اللہ پاک کی نعمتوں کو سوچنا ہے. نمبر 3 اپنے اعمال کو ہمیشہ کم جاننا ہے. اپنے اعمال کو تھوڑا سمجھے. نماز، تلاوت، ذکر، اذکار کم سمجھے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ میرے اعمال کچھ نہیں ہے. اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک آدمی پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک سجدے میں پڑا رہے، جب بھی قیامت کے دن یہ اپنے اعمال کو تھوڑا سمجھے گا، کچھ نہیں. نمبر 4 اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ، چوتھا ذریعہ اللہ کے بندوں سے محبت رکھے. اللہ کے بندوں سے محبت رکھے اللہ کی رضا کے لیے، خاص طور پر نیک لوگوں سے. جیسے مانگا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، مانگا ہے کیا مانگی دعا؟ اے اللہ مجھے ایسے لوگوں کی محبت عطا فرما جو آپ سے محبت کرتے ہوں. صلحاء سے محبت رکھو، علماء سے محبت رکھو، نیک لوگوں سے محبت رکھو، بدگمان نہ ہوا کرو، ذرا سی باتوں پر بدگمان نہ ہوا کرو، اور دل میں شیطان کو بدگمانی کی جگہ مت دیا کرو. اگر دل میں بدگمانیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی اللہ کی محبت نکل جائے گی. اللہ کی محبت نور ہے اور نور صاف دل میں آئے گا، اور اگر اس دل میں کسی کا بغض پل رہا ہوا تو اللہ کی محبت نہیں آئے گی. بدگمانیوں کو چھوڑ دو، بالکل ذرہ برابر جگہ نہ دو بدگمانی کو. ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایمان والوں سے اچھا گمان رکھا کرو، نیک لوگوں سے اچھا گمان رکھا کرو، اہل علم سے اچھا گمان رکھا کرو، اہل فضل سے اچھا گمان رکھا کرو. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اہل علم، اہل فضل، نیک لوگوں کی غلطیوں کو درگزر کرتے رہا کرو. حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ ایک بدری صحابی ہیں، اور ان سے ایک چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جنگی راز انہوں نے فاش کر دیا، اور فاش پورا ہوا بھی نہیں ہے. انہوں نے خط لکھ دیا تھا مشرکین کو، وہ خط راستے سے پکڑا گیا، آپ علیہ السلام نے منگوا لیا تھا، لیکن ایک ظاہری ایسا عمل تھا کہ جو جنگی تدبیر کے 100% خلاف تھا. آپ نے پوچھا حاتب یہ کیا کیا آپ نے؟ کہ اللہ کے رسول میں منافق نہیں. عمر کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دے گردن اڑا دوں ان کی. یہ کیا کیا انہوں نے؟ آپ نے فرمایا عمر یہ بدری ہے. یہ اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ کہ یہ اہل فضل میں سے ہے، نیک لوگوں میں سے ہے، بدری ہے. بدر میں یہ شرکت جس نے کی ہے اللہ پاک نے اس کے اگلے پچھلے معاف کر دیے، تم کیوں نہیں معاف کرو گے اس کو؟ اللہ اکبر. تو اہل علم کی غلطیوں پر درگزر کیا کرو، اہل فضل کی غلطیوں پر درگزر کیا کرو. مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیت ہوئی، ان سے تکلیف پہنچی اور سخت تکلیف پہنچی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگی تو اس میں کچھ سیدھے سادے مسلمان بھی بیچ میں آ گئے، اس طوفان میں وہ بھی بہہ گئے. تو ان میں مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زبان سے بھی کچھ جملے نکل گئے. مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خرچ گھر کا ابوبکر صدیق چلاتے تھے. قسم کھا لی کہ خرچ نہیں کروں گا اس پر. اس نے میری بیٹی کے اور میری بیٹی کا مسئلہ بھی نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے متعلق اس نے یہ بات کہی. تو اس پر اللہ پاک نے آیت اتاری ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولي القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا. اہل فضل، بڑے لوگوں کا، صاحب خیر لوگوں کا، بڑے لوگوں کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ درگزر نہ کریں. تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ پاک تمہارے گناہ معاف کرے؟ سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا اے اللہ ہم چاہتے ہیں ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. چنانچہ خرچہ بحال کر دیا، دگنا خرچہ کر دیا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک کی محبت حاصل کرنے کا چوتھا ذریعہ یہ ہے اہل علم سے، اہل دین سے محبت رکھو، نیک لوگوں سے محبت رکھو. اور پانچواں ذریعہ اللہ پاک سے محبت رکھنے کا، جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہیں ان سے محبت کرو، اور جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں ان کو چھوڑ دو. جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیا ہیں؟ پسندیدہ ہیں، ان کو لے لو، اور جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں ان کو چھوڑ دو. تو ان اعمال کے ذریعے سے اللہ کی محبت دل میں آئے گی.
اور جتنا پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، اس ذکر سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جس بات کو آدمی زبان پر جتنا لاتا ہے، جتنا تذکرہ کیا کرتا ہے، وہ دل پہ اترتی ہے۔ تو اللہ پاک کی محبت حاصل کرنے کی محنت کرو، کوشش کرو، ایمان کے کمال کے لیے یہ ضروری ہے۔ تو پھر میں خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تمام محبتوں سے غالب ہونی چاہیے۔ اور اللہ پاک کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ نمبر 1، اللہ پاک کی محبت اللہ سے مانگا کرو، مانگنے سے آئے گی۔ اور مانگنے کے لیے آپ علیہ السلام نے 3 دعائیں بتائی ہیں۔ اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں۔ نمبر 2، ان لوگوں کی محبت مانگتا ہوں جو آپ کے نزدیک محبوب ہیں۔ نمبر 3، ایسے عمل کی محبت مانگتا ہوں جو عمل مجھے تیری محبت کے قریب کرے۔ تو اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟ اللہ پاک سے مانگنے سے۔ نمبر 2، اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟ اللہ پاک کی نعمتوں کو سوچنے سے، شکر کرنے سے۔ نمبر 4 اللہ کی محبت نمبر 3 اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟ اپنے اعمال کو ہمیشہ کم سمجھا کرو۔ اور نمبر 4، اللہ کے بندوں سے محبت رکھو، نیک لوگوں سے محبت رکھو اللہ کی رضا کے لیے۔ اور نمبر 5، جو چیز اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب ہے اس کو اختیار کرو، اور جو چیز اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ناپسندیدہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتی اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما، اے اللہ اپنی ذات عالی کی محبت نصیب فرما، اے اللہ اپنی ذات عالی کی محبت نصیب فرما، اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ جو شخص آپ سے محبت کرتا ہے اے اللہ اس کی محبت بھی ہمیں نصیب فرما، اے اللہ ایسے اعمال کی محبت نصیب فرما جو ہمیں تیرے قریب کرنے والے ہوں، اے رحم الراحمین۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اے اللہ گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما، نیکیوں کا کرنا آسان فرما، اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی ذات عالی کی محبت کو پیدا فرما، اپنے نبی کی محبت کو پیدا فرما، اے اللہ اپنی اور اپنی نبی کی محبت کو ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ غالب فرما، اے رحم الراحمین۔ چیزوں کی محبت، خاندانوں کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، اے اللہ گھر بار کی محبت، اے اللہ ہمارے دلوں میں اے اللہ اس محبت کو مغلوب فرما، اپنی محبت کو غالب فرما، اپنے نبی کی محبت کو غالب فرما، اے رحم الراحمین۔ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرما، ماں بہنوں کا آنا قبول فرما، اے اللہ ایک قدم پر نیکیاں نصیب فرما، اے اللہ درجات کو بلند فرما، اے اللہ یہ جو مجلس ہوئی ہے اے اللہ اس مجلس کی برکتیں اے اللہ ہم سب کے گھروں کے اندر پیدا فرما، اے اللہ جو باتیں یہاں بیان کی ہیں اے اللہ ان باتوں پر خود عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ گھر میں جا کر بتانے کی بھی توفیق نصیب فرما، اے رحم الراحمین۔ دین کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جتنے بھی لوگ دین کو نشر و اشاعت میں محنتیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما، اے اللہ اخلاص سے مالا مال فرما، اے اللہ ریاکاری سے اللہ سب کی حفاظت فرما، اے اللہ حسد سے، بغض سے، کینے سے اے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ اخلاص سے مالا مال فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔